باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب بخیریت ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نعمات سے اور ہمارے ان دروس سے استفادہ کر رہے ہوں گے اور انشاءاللہ اس کی پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے۔ ہماری بحث، ہمارا درس لغت عربیہ کے حوالے سے ہے کہ آپ نے جب بول چال کرنی ہے، تکلم کرنا ہے، کلام کرنا ہے تو آپ کن کن رولز کو مد نظر رکھ کے بات کریں گے، یا آپ نے مطالعہ کرنا ہے، حتیٰ کہ آپ نے عربی کا ترجمہ کرنا ہے، تو یہ ساری چیز جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ آپ کو ہیلپ دیں گی کہ آپ کلام کیسے کریں، ترجمہ کیسے کریں اور عربی میں جملے کیسے بنائیں۔ تو آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کی ملکیت کو ظاہر کرنا ہے کہ یہ چیز کس کی ہے، یہ چیز فلاں کی ہے، اگر یہ آپ نے جملہ بنانا ہے تو پھر کون سا لفظ استعمال ہوگا اور اس کے ذریعے آپ یہ جملہ بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ کتاب کس کی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ لمن ذالک الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے۔ تو عربی زبان میں اگر کس چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو کہ یہ کس کی ہے، تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے مثال میں آپ کو بتایا، لمن یعنی لام زیر لی جو ہے یہ ملکیت کو ظاہر کرتی ہے، اور جس کی ملکیت کے بارے میں سوال آپ نے کرنا ہے وہ ہے لمن، یعنی کس کی ہے۔ تو یہ جو لمن ہے، اس کے بعد آپ جو بھی جملہ بنائیں، کسی کے بارے میں آپ نے سوال کرنا ہے کتاب کس کی ہے، لمن ھذا الکتاب، کی کتاب کس کی ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ وہ خالد کی ہے تو آپ کہیں گے، یا اس کتاب کا مالک کون ہے، تو جواب ہوگا ہوا خالد، کہ وہ خالد ہے اس کا مالک، یا آپ کہیں گے ہوا لخالدین، کہ یہ خالد کی کتاب ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ یہاں لخالدین کہیں گے، ہوا لخالدین، کہ وہ کتاب خالد کی ہے۔ مزید اس کی مثالیں انشاءاللہ ہم دیں گے جب ہم مزید آگے اس کو پڑھیں گے، اور اتنی مثالیں دیں گے کہ آپ تمرین میں خود ہی آپ جملے بنا سکیں گے۔ البتہ اس میں آپ کچھ ابتدائی معلومات ذہن میں رکھیں، یہ بھی حروف جارہ میں سے ہے، اور کسی لفظ پر جس طرح حروف جارہ داخل ہوتے تھے وہ اس کو کسرہ دیتے تھے، تو یہ بھی ایسے ہی ہے۔ یہ لمن لام زیر لی اگر کسی چیز پہ داخل ہو جائے تو یہ اس کو کیا کرے گی؟ کسرہ دے گی۔ مثلا لخالدین، اب لخالدین، دن کس نے بنایا؟ یہ لے کی وجہ سے بنا، تو لے بھی حروف جارہ کی طرح کیا کرتا ہے؟ حروف جارہ میں سے ہے، اور یہ بھی کسرہ دیتا ہے جس کے سر پہ یہ سوار ہو جائے، جس کے سر پہ لگ جائے۔ اچھا، اب مزید ظاہر ہے اردو میں جب آپ ترجمہ کریں گے نا تو ترجمہ ملکیت والا ہوگا۔ مثلا ہم کہتے ہیں لمن، یہ کس کے لیے ہے، یہ کس کی ہے، تو کس کی، کس کے لیے، یہ سارے ترجمے کس کے ہوں گے؟ اسی لمن کے۔ یہ جو لے آپ کہیں گے نا، لخالدین، یہ خالد کے لیے ہے۔ تو اب اس کی مثالوں میں انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ وضاحت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہنا ہے کہ یہ کاپی کس کی ہے، تو کیا کہیں گے؟ لمن ھذہ الکراسۃ، کہ یہ کاپی کس کی ہے۔ جواب میں کیا آپ کہیں گے؟ ہیا لصدیقی، مثلا آپ کے دوست کی ہے تو آپ کہیں گے ہیا، یہ کاپی میرے دوست کی ہے۔ یہ موبائل کے بارے میں سوال کرنا ہے، اب جس کے بارے میں سوال کریں گے آپ نے وہ لگا دینا، البتہ اس کے بارے میں آپ نے ضمیر کا خیال رکھنا ہے۔ لمن ھذا الجوال، اب جوال مذکر ہے تو آپ کو ھذا کہنا پڑے گا، ھذہ نہیں کہہ سکتے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ باقی اب جملے بناتے جائیں۔ وَلِمَنْ هَذَا الْجَوَّالِ، تو آپ کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پہ ہُوَ لِأَخِي، وہ میرے بھائی کا موبائل ہے۔ اس طرح اگر کمپیوٹر ہے تو آپ کہتے ہیں لِمَنْ هَذَا الْحَاسُوبِ، یہ کس کا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کے وہ بھائی کا ہے تو آپ کہیں گے ہُوَ لِأَخِي۔ آپ کے چچا کا ہے تو آپ کہیں گے ہُوَ لِعَمِّي، ہُوَ لِعَمِّي، عم کہتے ہیں چچا کو۔ اس طرح آپ نے کہا کہ یہ گائے کس کی ہے؟ لمن هذه البقرۃ، تو کیا جواب ہوگا؟ مثال کے طور پہ وہ گائے آپ کی ہے تو آپ کہیں گے ہیا لی۔ پھر اس کے بعد اگلا جملہ ہے یہ گاڑی کس کی ہے؟ اب گاڑی کے بارے میں السیارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہے پھر یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو کیا کہیں گے؟ لمن تلک السیارۃ، یہ گاڑی کس کی ہے؟ مثال کے طور پہ وہ گاڑی آپ کے ماموں جان کی ہے تو کیا کہیں گے؟ ہیا لخالی، ہیا لخالی، کہ میرے ماموں جان کے لیے۔
کرسی کس کی ہے؟ لمن ذالک الکرسی، تو آپ مثال کہتے ہیں کہ یہ کرسی ہمارے مدرسے کی ہے یا کرسی ہمارے استاد کی ہے. اگر استاد کی ہے تو کہیں گے ہوا لمدرسینا، ہوا لمدرسینا، کہ یہ ہمارے استاد کی کرسی ہے. اس طرح اگر آپ کے سامنے کمبل پڑا ہوا ہے تو آپ پوچھتے ہیں کمبل کس کا ہے؟ لمن هذه البطانیۃ، لمن هذه البطانیۃ، کہ یہ کمبل کس کا ہے؟ تو کیا ہوگا؟ ہیا لصدیقی. یہ مثال آپ کے دوست کا ہے تو آپ کہیں گے ہیا لصدیقی، یہ میرے دوست کا ہے. چھتری کے بارے میں سوال کریں، چھتری مؤنث ہے، کیا کہیں گے؟ لمن هذه المظلہ، مظلۃ، یہ چھتری کس کی ہے؟ چھتری آپ کے بھائی کی ہے تو کیا کہیں گے؟ ہیا، یہ چھتری لأخی، میرے بھائی کی ہے. اب لأخی یہ ملکیت کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اس طرح فٹ بال ہے، آپ کیا کہیں گے؟ لمن هذه کرۃ القدم، کہ یہ فٹ بال کس کا ہے؟ تو فٹ بال ہم سب کا ہے، ہم پوری ٹیم کا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہیا لنا، یہ ہمارے لیے ہے. اب دیکھیں لا جس طرح واحد متکلم کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس طرح جمع متکلم کے لیے بھی یہ جو لام زیر لی ہے یہ ملکیت کا فائدہ دے رہی ہے. اب آگے چلیں، اگر کوئی رومال ہے، عربی رومال، عربی رومال کو کہتے ہیں شماغ، شماغ کہتے ہیں عربی رومال. یہ جو عرب رومال پہنتے ہیں، آپ حج پہ جاتے ہیں تو سعودی ایک رومال خاص قسم کا سر پہ رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں شماغ. آپ پوچھتے ہیں لمن هذا الشماغ، یہ شماغ، یہ رومال کس کا ہے؟ مثال کے طور پہ وہ کس طالب علم کا ہے تو آپ کہیں گے ہوا لطالب، وہ ایک طالب علم کا ہے. یا زید کا ہے ہوا لزید، خالد کا ہے ہوا لخالد. جو بھی آپ یہاں مثال لگائیں بن سکتی ہے، لیکن مثال اسی کے مطابق ہونی چاہیے. اگر جرسی ہے تو جرسی کہتے ہیں الکنزہ، جرسی کو کہتے ہیں اگر کوئی سوال کرے لمن تلک الکنزۃ، یہ جرسی کس کی ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ ہیا لی. مگر مثلا وہ آپ کی ہے تو آپ کہیں گے ہیا لی، وہ میری جرسی ہے. یا آپ نے کہنا ہے کہ وہ مثال کے طور پہ میرے بھائی کی ہے، ہیا لی اخی، وہ میرے دوست کی ہے، ہیا لی صدیقی. اس طرح اگر کوئی زنجیر ہے، زنجیر، تو اسے کہتے ہیں السلسلہ، السلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو. اگر آپ نے پوچھنا ہے کہ زنجیر کس کی ہے، زنجیر مؤنث ہے، تو آپ نے کہنا ہے لمن هذه السلسلۃ، یہ زنجیر کس کی ہے؟ مثال کے طور پہ زنجیر، ایک لڑکی نے پوچھا کہ زنجیر کس کی ہے، تو آپ نے کیا اسے کہنا ہے؟ یہ آپ کی ہے تو کیا کہیں گے؟ هذه لکی، هذه لکی، آپ کی ہے. مزید دیکھیں، اچھا یہی لفظ جو ہے یہ ہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، زنجیر کے لیے بھی اور ہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لہٰذا آپ نے دونوں ذہن میں رکھنے، اگر ہار کے لیے آپ نے استعمال کرنا تو وہاں بھی آپ یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح اگر کسی نے کوٹ دیکھا اور کوٹ کے بارے میں اس نے سوال کرنا ہے، کوٹ کو کہتے ہیں المعطف، معطف کہتے ہیں کوٹ کو. تو کیسے پوچھیں گے؟ لمن تلکل، اللہ، کیونکہ یہ معطف مذکر ہے تو آپ کہیں گے لمن هذا المعطف، یہ کوٹ کس کا ہے؟ لمن هذا المعطف، یہ کوٹ کس کا ہے؟ مثال کے طور پہ وہ سعید کا ہے تو جواب کیا ہوگا؟ ہوا لسعید، کہ وہ سعید کا ہے. اچھا، اس کو اب ایک اور طریقے سے بھی آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، یعنی کہ سوالی انداز میں آپ کسی شخص کا نام بھی لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہیں گے لمن هذا المعطف اہو لسعید، یہ ایک پورا جملہ ہے. کیا یہ کوٹ کس کا ہے؟ کیا یہ کوٹ سعید کا ہے؟ اب اسی کے ساتھ آپ نے اہو لسعید بھی کہہ دیا. مثال وہ سعید کا نہیں تھا، وہ کسی اور کا تھا، مدرس کا تھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ لا بل ہوا للمدرسی، بلکہ وہ ٹیچر کا ہے. اس طرح اب آہستہ آہستہ ہم بڑے بڑے جملے بنا رہے ہیں تاکہ آپ میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے اور پریکٹس آپ کرتے رہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کہنا ہے کہ یہ جو روڈ پہ، سڑک پہ ایک سائیکل کھڑی ہے، یہ سائیکل کس کی ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ لمن تلک الدراجۃ التی فی الشارع، یہ جو شارع پر ایک سائیکل کھڑی ہے یہ کس کی ہے؟ تو اس کا آپ جواب کیا دیں گے؟ ہیا لاخی، یعنی یہ میرے بھائی کے لیے ہے. اچھا، مزید اس میں اگر اضافہ کریں، یہ میرے
بھائی کے لیے ہے. اگر آپ کہیں کہ یہ میرے دوست کے لیے تو کیا کہیں گے؟ ہیا لصدیقی. اگر آپ کہیں یہ میرے لیے ہے تو کہیں گے ہیا لی. اگر آپ کہیں گے کہ یہ ہم سب کے لیے ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہیا لنا. تو جو آپ نے جملہ بنانا ہے اسی کے مطابق آپ کو ضمیر لانی پڑے گی. اس طرح ایک جملہ ہے کہ مثال کے طور پہ لمن ذالک الابن الذی جالس علی الکرسی. یہ کس کا بیٹا ہے جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے؟ لمن ذالک الابن الذی جالس علی الکرسی. اب جملہ تھوڑا سا بڑا ہے تو آپ نے کیا جواب دینا؟ مثال کے طور پہ ظاہر کرسی پہ مدیر کا بیٹا ہی بیٹھتا ہے تو آپ نے کہنا ہے ہوا ابن المدیر، کہ وہ مدیر کا بیٹا ہے. اب دیکھیں یہاں بھی لمن ذالک، یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو کس کا بیٹا تھا؟ مدیر کا بیٹا تھا. اب اس طرح جملے جتنے آپ بناتے جائیں اتنے جملے کم ہیں، تو بعض جملے آپ کو تمرین میں بنانے پڑیں گے. میں مزید کچھ جملے آپ کی آسانی کے لیے بنا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک قلم ہے جو پڑا ہوا ہے میز پہ، تو آپ نے کیسے سوال کرنی؟ من ھذا القلم الذی علی المکتب، کہ یہ جو قلم ڈیسک پر پڑا ہے کس کا ہے؟ مثال کے طور پہ وہ قلم ٹیچر کا ہے تو کیا کہیں گے؟ ہوا لمدرس، ہوا للمدرس. اب یہ جو لام زیر لی ہے یہ ملکیت کو واضح کر رہی ہے. اس طرح لمن ذالک البیت الذی امام المطار، یہ ایئرپورٹ کے سامنے کس کا گھر ہے؟ لمن ذالک البیت، کس کا گھر ہے؟ مثال کے طور پہ وہ آپ کے چچا کا گھر تھا تو آپ کہیں گے ہوا لعمی، وہ میرے چچا کا گھر ہے. اس طرح الکا اخت یا عمار. اب دیکھیں تھوڑا سا جملہ اس میں تبدیل ہو گیا. الکا اخت، کیا تیرے لیے بہن ہے اے عمار؟ یعنی آپ سوال کر رہے ہیں کہ تیری بھی کوئی بہن ہے. اب اس کے لیے بھی لکا، لا، یہ لام زیر لی تھا لیکن قواعد کی بنا پر جب آپ اس کو ضمیر کے ساتھ لگاتے ہیں نا، کاف زبر کا والی ضمیر کے ساتھ، تو یہ بن جاتے لکا، یعنی لا اس کو پڑھیں گے، لی کا نہیں پڑھیں گے. تو جواب کیا ہے؟ نعم، نعم الی اخت، نعم لی اخت واحدۃ، نعم لی اخت. اب دیکھیں آپ نے ملکیت ظاہر کرنی ہے یا یہ ظاہر کرنا کہ میری نسبت ہے بہن کے ساتھ، میری بہن ہے، تو کیا کہیں گے؟ نعم لی اخت واحدۃ اسمها کلثوم یا اسمها فاطمہ، جو بھی آپ نام دے دیں. اس طرح الکا ابن یا عامر، اے عامر کا تیرا بیٹا بھی ہے؟ لا لیس لی ابن، یعنی لیس لی ابن، میرا بیٹا نہیں ہے. اس طرح ایک اور جملہ آخری پھر تمرین کی طرف بڑھتے ہیں. الکا اخ یا سعید، کیا تیرے لیے کوئی بھائی ہے اے سعید؟ نعم لی اخ واحد اسمہ، مثال کے طور پہ اسامہ. اب جواب کیا ہے؟ نعم میرے لیے ہے، کیا ہے؟ لی اخ واحد، میرے لیے ایک بھائی ہے، اسمہ زید، اسمہ علی. آخری جملہ الکا صدیق، الکا صدیق، کیا تیرا صدیق، کیا تیرا بھائی ہے، کیا تیرا دوست ہے؟ البتہ اگر بھائی کہیں گے تو اخو کہیں گے. یہاں دوست کا ہم جملہ بنا رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ الکا صدیق، کیا تیرا کوئی دوست ہے؟ اگر کوئی دوست ہے تو کیا کہیں گے؟ نعم لی صدیق اسمہ علی، ہاں میرا ایک دوست ہے جس کا نام علی ہے. اب آگئی تمرین جو کہ آپ کا کام ہے، آپ کا ہوم ورک ہے، اور آپ نے اس کو پوری ذمہ داری سے اس کی پریکٹس کرنی ہے، حل کرنا ہے. ہمیشہ کی طرح پہلے اردو جملوں کو عربی میں تبدیل کرنا ہے. اب جملے سنیں. وہ گھڑی کس کی ہے؟ اس کا آپ نے جملہ بنانا ہے عربی میں. وہ میری ہے. وہ پینسل کس کی ہے؟ وہ آپ کی ہے. وہ گھر کس کا ہے؟ وہ میرے دوست کا ہے. یہ جملہ آپ نے بناتا جانا. وہ کمپیوٹر جو کمرے میں ہے کس کا ہے؟ جواب بھی دینا آپ نے، وہ میرا ہے مثلا. کیا تمہارے کوئی چچا ہیں؟ جی ہاں میرا ایک چچا ہے. تو آپ نے جملہ بنانا ہے. کیا تمہارے بھائی ہیں؟ میرا کوئی بھائی نہیں ہے. یہ جملہ. وہ دوات جو ڈیسک پر ہے کس کی ہے؟ وہ کسی طالب علم کی ہے. یہ الماری جو گھر میں ہے کس کی ہے؟ وہ میرے ساتھی کی ہے. تو یہ آپ نے جملے سارے بنانے ہیں. اس کے بعد
کچھ الفاظ ہیں آپ نے ان کو جملوں میں تبدیل کرنا ہے، جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ابن کو آپ جملے میں استعمال کریں گے، عم کو جملے میں استعمال کریں گے، اخت کو جملے میں استعمال کریں، الذی کو جملے میں استعمال کریں، اور آخر میں اللتی کو بھی آپ نے جملے میں استعمال کرنا ہے۔ یعنی جملہ ایسا بنانا ہے جس میں لمن یہ کس کا ہے، لمن ابنو، لمن عمو، یہ سارے آپ نے خود سے پریکٹس کرنی ہے، اور درس کی طرف آپ نے مراجعہ کرنا ہے، توجہ کرنی ہے، تو انشاءاللہ یہ جملے آپ کے سارے حل ہو جائیں گے۔ اس طرح اب یہ تمرین میں آپ کو لمبی نہیں دیتا، صرف آخر میں آپ نے بتانا کہ جملے صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ اب جملہ نمبر 1 یہ صحیح ہے غلط ہے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ لمن ذالک المخدۃ التی علی السریر، یہ جملہ ٹھیک ہے غلط ہے۔ ہی للطالب التی واقف فی الطابور، توجہ کریں یہ جملہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ لمن هذه الساعة الذی علی الرف، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ هو للولد الذی جالسۃ فی الفصل، یہ صحیح ہے غلط ہے۔ لمن ذلک القلنسوہ هو لصدیقی، یہ صحیح ہے غلط ہے۔ الک اخ یا فاطمہ، نعم لی اخ واحد، یہ جملہ ٹھیک ہے غلط ہے۔ یہ آپ نے اس کو بہترین طریقے سے حل کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کی پریکٹس بھی آپ کریں گے، بھرپور طریقے سے اس کو یاد بھی کریں گے، اور آپس میں مباحثہ بھی کریں گے، اور جتنا آپ اس کو عملی طور پہ اپنی لائف میں استعمال کریں گے، بول چال میں آپ سوال کریں گے، جیسا کہ آج ہم نے لیمن کے بارے میں پڑھا ہے، تو لیمن کے بارے میں بار بار سوال کریں، مختلف الفاظ کا ذخیرہ لے آئیں، تاکہ اس طریقے سے آپ کو یہ ازبر بھی ہو جائے گا، اور عملی طور پہ آپ انشاءاللہ اس کی پریکٹس بھی کر سکیں گے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے دروس کو یاد کر رہے ہوں گے، اور خصوصی طور پہ اس کی تمرین کو بھی آپ حل کر رہے ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔